احباب گرامی یاد رکھ لیجئے، یہ جو دل ہے نا، دل یہ مرکز محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانی دل کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی انوار اور تجلیات کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، آپ دیکھیں دنیا کی پہلی عورت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اماں حوا علیہ السلام، جو ہم سب کی ماں ہے اور سب سے بڑی ماں ہے، وڈی اماں ہے، ساری کائنات دی، انسانیت دی، یہ کتوں پیدا ہوئی ہیں؟ صحیح بخاری شریف کے اندر جو ہمارا اسلام کا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں طرف سے جو دل کے ساتھ اٹیچ پسلی ہے، اس سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ یہ اسلام کا نقطہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو بائیں طرف سے اور دل کے اٹیچ پسلیوں سے کیوں پیدا کیا گیا؟ جو آج کل کے یورپ کی تہذیب سے جو متاثرین لوگ ہیں نا، مرد یا عورت، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ تصور کہ پہلی عورت دنیا کی وہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ عورت کی عظمت کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ عورت کی شان کے خلاف ہے۔ بھئی کیوں عورت کی شان کے خلاف ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اور میٹیریل نہیں تھا، جس طرح حضرت آدم کا وجود تیار ہوا اسی طرح اماں حوا کا بھی وجود تیار ہو جاتا۔ تو ہمارے علماء اسلام اس کا جواب دیتے ہیں تو انہوں سمجھ کوئی نہیں، اماں حوا الگ مٹی چو پیدا ہوں دیاں، وہ مقام نہ ہوندہ۔ اللہ نے دنیا دی عورت نو جس وجود چو پیدا کیتا ہے وہ نبوت دا وجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عورت کا اعزاز ہے کہ دنیا کی پہلی عورت وجود نبوت سے پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام کا وجود نبوت کا وجود ہے، خلافت الہیہ کا وجود ہے، اور اس سے عورت کو پیدا کیا گیا۔ اور حضرات گرامی کرت پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دائیں طرف سے بھی نہیں، بائیں سائڈ سے پیدا کیا گیا۔ جو دل کے ساتھ اٹیچ پسلیاں ہیں وہاں سے پیدا کیا گیا، اس لیے پیدا کیا گیا کہ دل ہے مرکز محبت، عورت مرکز محبت کے پڑوس سے پیدا کر کے یہ پیغام دیا گیا۔ اگرچہ یہ صنف نازک ہے لیکن سر سے لے کر پاؤں تک عورت کی ذات کو اللہ نے محبت کا مرکب بنایا ہے۔ یہ ماں ہو تو بیٹوں پر اپنی جان قربان کر دیتی ہے، یہ بیٹی ہو تو ماں باپ کی عزت کے لیے جان قربان کر دیتی ہے، یہ بہن ہو تو بھائیوں کے لیے، بھائیوں کے پیار میں اپنی جان قربان کر دیتی ہے، اور اگر یہ بیوی ہو تو شوہر کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کربلا میں پہنچ جائیں، کربلا میں جا کر دیکھیں کہ سیدہ زینب نے بہن اور بھائی کے رشتے کو کس انداز میں نبھایا ہے۔ علی کی بیٹی نے بتا نہیں دیا کہ بہن بھائی کا رشتہ کس مقام کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کربلا کی ان تپتی ہوئی ریتوں پر سیدہ زینب کے کردار کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بہن اور بھائی کے رشتے کا تقدس کیا ہے اور اس رشتے کا احترام۔ احباب گرامی قدر، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے بصرہ شہر کے پاس ٹہل رہا تھا، صبح کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ ہے جس نے ایک عورت کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور بوتل پی رہا۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جوان عورت ہے اور کوئی غیر عورت ہے، اور غیر عورت کی گود میں اس کا سر ہے اور اوپر سے شراب پی رہا، بوتل جو ہے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور پی رہا ہے، تو یہ شراب کی بوتل ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل سے یہ آواز پیدا ہوئی، میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے کم از کم مجھے اس سے بہتر بنایا۔ یہ بیک وقت دو گناہوں میں مصروف ہے اور تو نے اللہ مجھے ان گناہوں سے محفوظ۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں بس میرے دل میں یہ آواز پیدا ہوئی، اور ادھر دریائے دجلہ میں ایک کشتی آ رہی تھی اور وہ ساحل کے کنارے پہنچ کر الٹ گئی۔ کشتی الٹی نہ تے بندے 5 سوار سنتے ہو، بندے بھی ڈوبن لگ گئے تھے۔ وہی نوجوان جڑا عورت دی گود سر رکھ کے لیٹے ہوئے آئی، وہ اٹھیا، انہیں بوتل سائڈ تے رکھی اور چھلانگ لائی دریا وچ۔ 4 بندے زندہ سلامت کٹ کے باہر آیا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا حضور تانوں اللہ میرے نالوں بہتر پیدا کیتا ہے، 4 نو میں بچا آیا، ایک نو تا جناب ہی بچا ہونا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میں نے کیا سوچا اور یہ کیا نکلا؟ میں نے کہا بیٹا میں بڈھا ہو گیا،
दरियाओं में तैराकी करना और छलांग लगाना अब मेरे बस की बात नहीं, 5वें को भी तुम ही बचा के आओ। तो उसने दोबारा छलांग लगाई और वो गया और उसको भी निकाल के ले आया। और फिर ख्वाजा साहब कहते हैं मेरे सामने आकर कहने लगा किबला ये जिन्होंने तुसी गैर औरत समझे ना ये मेरी मां है। सुभान अल्लाह। आज मैं सुबह नाश्ता कीते बगैर घरों निकले आसा ते मेरी मां नु चैन नहीं आया। उन्हें दुध दी बोतल भरी ते मैनू ढूंढदी ते जदों दरिया दजला दे साहिल ते आई है ना बसरा शहर ते उन्हें आख्या मेरा पुत्र तू नाश्ता कीते बगैर आया से ते मैनू चैन नहीं आया। आ मैं गोद बिछानी आ, मेरी गोद विच सर रख के दूध पी ताकि मैनू सुकून आ जाए। ये मेरी माँ थी जो मुझे दूध पिलाने के लिए इतनी दूर से आई थी। सुभान अल्लाह। अहबाब गिरामी कदर, अर्ज मेरी सारी गुफ्तगू का मकसद पता है क्या है? मकसद ये है कि फरिश्तों को अल्लाह पाक ने अपनी बंदगी के काम तो जिम्मे लगाए हैं उनके, लेकिन मुझे बताओ इन दुखों से गुजरना, इन तकलीफों से गुजरना, अजीजों के जनाजों को कंधा देना, माओं की मैयतों को कंधा देना, बाप की मैयत को कंधा देना, जवान बेटों की कब्रों पर मिट्टी डालना, ये सारे सिलसिले, ये बीमारियां, ये दुख, ये तकलीफें, ये परेशानियां क्या फरिश्तों के लिए है? कतन नहीं है। जिन्नात भी इनसे नहीं गुजरते। एक इंसान है कि जिसको इन प्रोसेस से गुजारा जाता है, कभी सूली के नीचे जाता है, कभी आरे से 2 टुकड़े होता है, कभी जनाबे वाला अपने सगे भाइयों के हाथों कुएं में डाला जाता है और मिस्र के बाजार में बोलियां लगती हैं, और कभी मोहतरम हज़रात लाशों के भी मुसले कर दिए जाते हैं, और कभी करबला में ले जाया जाता है और करबला में ले जाकर कलमा पढ़ने वालों के हाथों रसूलुल्लाह का पूरा गुलशन शहीद कर दिया जाता है। और फिर पूछा जाता है अब बता, तो आवाज यही आती है क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। समझ आ रही है ना? इसलिए इंसान अल्लाह का खलीफा भी है और इंसान ओवरऑल सारी मखलूक से अफजल है, इसलिए कि बंदे के साथ जो चीजें मुनसलिक हैं वो किसी और मखलूक के साथ नहीं। देखिए नमाज पढ़ना ये बंदों की सिफत है, अल्लाह की सिफत है। रोजा रखना बंदों की सिफत है, अल्लाह की सिफत है। हज करना बंदों की सिफत है, अल्लाह की सिफत नहीं है। लेकिन कुछ सिफात अल्लाह की ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमारे नबी फरमाते हैं तखल्लकू बेअखलाकिल्लाह। सरकार फरमाते हैं मेरे उम्मतियों अपने आप को अल्लाह की सिफतों के रंग में रंग लो, अल्लाह के अखलाक में अपने आप को रंग लो। अल्लाह के अखलाक क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के अखलाक क्या है कि जिनमें अपने आप को रंगने का हुक्म नबी पाक अपनी उम्मत को दे रहे हैं। फरमाया रब नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ना अल्लाह का अखलाक नहीं। वो किसके लिए पढ़े? वो सबसे बुलंद है, समझ आई? उसी को सजदा जायज है, उसके अलावा किसी को जायज नहीं। तो उसके रंग में हम नमाज पढ़कर तो उसकी सिफत नहीं अपना सकते। क्यों कि ये बंदों की सिफत है नमाज पढ़ना, खालिक की नहीं। लेकिन बंदों से प्यार करना ये तो खालिक की सिफत है। बोलिए यार, अल्लाह बंदों से प्यार करता है कि नहीं करता? ये तो अल्लाह की सिफत है ना। तो अगर तुम अल्लाह की सिफत में अपने आप को रंग लेते हो तो तुम भी अल्लाह की मखलूक से प्यार करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, आल औलाद से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत करो, बहन भाइयों से। अल्लाह तो इन चीजों से पाक है, लेकिन अल्लाह मोहब्बत तो करता है ना अपनी मखलूक से। तो जब तुम अल्लाह के अखलाक में रंगे जाओगे तो तुम भी उसकी मखलूक से मदद करोगे, उसकी मखलूक से मोहब्बत करोगे। तो जब उसकी मखलूक से तुम मोहब्बत करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। ये है अल्लाह की सिफात के रंग में रंगे। अल्लाह भूखों को खाना खिलाता है कि नहीं खिलाता? बेशक। तो जिस इंसान को अल्लाह ये सिफत अता फरमाता है कि उसके दस्तरखान पर भी गरीब पलते हैं, उसके दस्तरखान पर भी गरीबों को रिज़्क़ दिया जाता है, तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह पाक में मेरे नबी फरमाते हैं अस्सखीउल जाहिलु अहब्बु इलल्लाहि मिन आबिदिन बखील औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया सखी जाहिल अगरचे गुनहगार और जाहिल क्यों ना हो, वो अल्लाह की बारगाह में बखील इबादत गुजार से ज्यादा महबूब है। हमारे खानेवाल के एक फकीर गुजरे, वो कहा करते थे कदे कोई उजड़ा वसाया ते दस खां, कदे कोई रोंदा हसाया ते दस खां, जे पाटा किसे दा तू नहीं सीता, कली तस्वीर होली ते कुछ नहीं हो कीता।
آج سمجھ آ رہی ہے نا؟ بہت یہ جو یہ چیزیں ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اپنے آپ کو رنگ لو، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر بن جاؤ، یہی تو بندے کی شان ہے، یہی تو بندے کا مقام ہے۔ حضرات گرامی قدر، بندے کی عظمت کے لیے، بندے کی شان کے لیے یہی رنگ جب بندے کے ساتھ ملتا ہے تو پھر بندہ اس مقام کو پہنچتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید قصوری گیلانی سید ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اٹ کھڑکا دکڑ وجہ تتا ہویا چلا آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ کیا میسج ہے اس میں، کیا پیغام ہے آپ کے لیے؟ آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ اپنے کھانے پر راضی ہونا یہ بندے کا مقام نہیں ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کھلا کر جب آپ خوش ہوتے ہیں تو یقین جانے اللہ آپ پر خوش ہوتا ہے، اللہ آپ پر راضی ہوتا ہے۔ کیا ختم سے کتنی دیر ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ماں باپ کو اللہ پاک نے کیوں یہ مقام عطا کیا ہے؟ ماں باپ کمزور سے کمزور تر ہونا، ایک صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ جیسے کیسے بھی ہوں گے اپنی اولاد کا پیٹ ضرور پالیں گے، وہ غریب ہوں وہ جو ہوں اولاد کا پیٹ ضرور پالیں گے۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کو، ہر ماں باپ کو عطا فرمائی۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دیکھیے رب نے اپنی ذات پر جو لفظ اطلاق کیے وہی لفظ اللہ پاک نے ماں باپ پر اطلاق فرمایا، بندوں کے ماں باپ پر۔ رب نے اپنے آپ کو رب کہا اور ماں باپ کو اللہ پاک نے ربا یا کہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اسم ہے وہ فعل ہے، ربا یا فعل ہے اور یہ رب اسم ہے، تو لفظوں کا اطلاق دونوں طرف ایک جیسا ہے۔ اللہ اپنے آپ کو بھی رب کہہ رہا ہے، ماں باپ کو بھی اللہ رب کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ حقیقی پالنے والا میں ہوں، مجازی پالنے والے تیرے ماں باپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجازی پالنے والے تیرے ماں باپ، تیرے والد ہیں۔ ختم شریف کا سامان آنے تک ایک خوبصورت بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادم کا زمانہ ایک ہے۔ ہم اثر ہیں، بلخ شہر کے رہائشی تھے۔ شفیق بلخی تجارت پہ جانے لگتے ہیں اور حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس آتے ہیں، دعا کیجئے جی سال 2 سال تجارت میں لگ سکتے ہیں، خیر سے جائیں خیر سے واپس آئیں۔ دعا کرتے ہیں، دعا کی، رخصت ہو گئے۔ پیر کا دن تھا، جمعے کو رخصت ہوئے، پیر کا دن دوپہر کے ٹائم توجہ کیجئے، کیلولے کے لیے ایک درخت کے نیچے سوئے تو اوپر ایک نابینا پرندہ بیٹھا۔ شفیق بلخی نے نبینے پرندوں کے دیکھا تو ذہن میں آیا میرے اللہ روزی تو اس کو دیتا ہوگا، مجھے صرف یہ دکھا کہ تو نے ڈیوٹی کس کی لگائی ہے اس کو روزی دینے پر۔ سبحان اللہ۔ یہ جو نبینا ہے یہ تو پرواز کے قابل نہیں۔ تو بس اتنی بات تھی کہ ایک فرشتہ، ایک اور پرندہ آیا، اس کے منہ میں خوراک تھی، اس نے اس کی چونچ کے ساتھ چونچ رگڑی، اس نے منہ کھولا، اس نے خوراک منہ میں ڈالی اور اڑ دیا۔ اب حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے کہا چھوڑو جی تجارت کو، جب اللہ ایک نبینے پرندے کو رزق دے سکتا ہے تو مجھے نہیں دے گا؟ تو آپ نے خیر بات کہا، قافلے کو واپس آ۔ سنیے بات مکمل ہو رہی ہے۔ تو ابراہیم بن ادم سرکار کو 2 دنوں کے بعد ملے تو فرمایا یار تم تو تجارت پہ گئے تھے، تمہیں تو 2 سال لگنا تھا، اتنی جلدی واپس؟ ان کا حضرت راستے میں ایک واقعہ دیکھا جس نے مجھے تڑپا دیا اور میں تو اللہ پہ توکل کر کے واپس آ گیا۔ اس نے کہا کیا؟ وہ ساری صورتحال بتائی، اگر ایک نبینے پرندے کو رب رزق دے سکتا ہے تو مجھے نہیں دے گا؟ اب سوچوں کے زاویے مختلف ہوتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم سرکار فرمایا میرا پتر تو مرد نہیں نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ جٹکے بندے پگڑی وال بیٹھے ہو، جدو حضرت فرمایا نا کہ میرا پتر تو مرد نہیں نکلے گا، جوان مردی تو نہیں بکھائی۔ شفیق بلخی کہتے ہیں میں اللہ پہ توکل کر کے واپس آیا تھا، جب آگے سے مجھے یہ رسپانس ملا کہ تو مرد نہیں نکلا تو میں نے حیران ہو کر کہا حضور میری مردانگی میں نفی اس واقعہ سے کیسے آ گئی؟ آپ نے فرمایا میرا پتر تو وہ پرندہ تا بنے ہیں جڑا دوجیاں دے سہارے تے بیٹھا ہے، تو وہ کیوں نہیں بنیا جڑا کما کے دوجیاں نو کھلاندا ہے؟ یہی تو انسانیت ہے۔
کہ تو اس پرندے دی طرح بندا جڑا کما کے دوجے مسلمانوں جدے کولو ماں باپ نہ پالا من وہ بھی کوئی مرد ہے وہ جڑے 6 پتراں نو پالن تے جدوں 6 جوان ہومن تے 2 بڈھے ہومن تے 2 بڈھے نہ پال سکن 6 پتراں کولوں تو پھر ان کی مردمی نہیں ہوتی. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں اور یہی انسانیت ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. مجھے اکثر عمل اتنے پسند نہیں ہیں جتنے خوبصورت عمل پسند ہیں. عمل ہک کوئی کر پر وزنی کر تے چنگا کر. حسین والا کر کربلا وچ جو ساری دنیا دے سجدے ایک پاسے حسین دا ایک سجدہ ایک پاسے. کمال ہے.